اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پڑھیں محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دعا کریں جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت جتنی کوتاہیاں ہو گئیں اللہ رب العزت صرف نظر فرمائے، اور ان کی زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اجر مغفرت کی صورت میں عطا فرمائے۔ مجاہدانہ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان کی اس جو مجاہدانہ زندگی ہے ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون اور قرار عطا فرمائے۔ اصال ثواب کی محفل ہے۔ اصال ثواب کی جو محفل ہوتی ہے اس کا مقصد مرحوم یا مرحومہ کی روح کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصال ثواب کی ان محافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مرنے والا عمل کر گیا ہے اس کا وہی عمل اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو پھر جنازہ سب سے بڑا مذاق ہے۔ جنازہ دعا ہے نا، تو جب فائدہ نہیں ہے مرنے والے کو تو پھر جنازہ تو مذاق ہوا۔ جنازہ خود ایک دعا ہے، اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر جنازہ کیوں پڑھا گیا؟ جنازہ پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کا عمل مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زندوں کا جو عمل ہے وہ مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے، اگر فائدہ نہ دیتا ہوتا تو پھر جنازہ نہ پڑھا جاتا۔ یاد رکھو یہ باطل عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندوں کا عمل مرنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، یہ باطل عقیدہ ہے۔
یہ عقیدہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ جو بندہ رخصت ہو جائے. ابن ماجہ کی حدیث میں نے خطبے میں پڑھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ, جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. فیقول ان ھذا, وہ پوچھتا ہے کہ میرے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, یہ جو درجہ بلند ہوا ہے جنت میں کس وجہ سے ہوا ہے؟ فیقال باستغفار والدک لک, اس کو بتایا جاتا ہے تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے جنت میں درجہ بلند ہوا. کس وجہ سے جی؟ اولاد کی دعا کی وجہ سے. اور اپنے حدیث پاک اکثر سنتے ہیں علماء سے, خطباء سے, اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, مگر 3 اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا فائدہ مرنے والے کو ملتا ہے. وہ کیا ہے جی؟ آپ جانتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. صدقہ جاریہ, علم جو وہ کسی کو پڑھا گیا نفع والا, اور او والد صالح یدعو لہ, اولاد صالح چھوڑی اور وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بھائی صاحبہ جو فوت ہو گئی ہماری بہن تھی, ان کی اولاد جو ہے نا وہ نمازی ہے. آخری دن بھی اپنے بیٹے کو بھیجا نماز کے لیے, اور اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. میں نے جب سلام پھیرا تو دائیں طرف یہ جماعت کے ساتھ صف میں بیٹھا ہوا. اب جو ماں اپنی اولاد کو نمازی بنا گئی, وہ گھٹنے ٹیک کے اللہ کی بارگاہ سے جب کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ جب میرا بندہ میرے بندوں کے لیے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے, میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹاؤں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اسے عطا فرماتا ہے. تو یاد رکھو یہ عقیدہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے. جب رخصت ہونے والا چلا جاتا ہے, پیچھے اگر کوئی ثواب اس کو پہنچایا جاتا ہے تو اللہ اس کا اجر اس کو عطا فرماتا ہے. میں یہ 12 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حفیظ جلندری نے ایک سوال چھوڑا تھا, جس نے قومی ترانہ لکھا پاکستان کا. انہوں نے ایک سوال چھوڑا تھا, جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں, سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں. اگر مجھے خاک کے سپرد کرنا تھا تو مجھے کیوں نہلایا ہے, یہ پروٹوکول کیوں دیا ہے, اتنی عزت اور تکریم کے ساتھ کیوں اٹھا کے لائے ہو مجھے, اتنا وقار کے ساتھ, جس نے ساری زندگی امام کے پیچھے نمازیں پڑھی, چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو. آج امام کعبہ بھی پیچھے ہے اور اس کو آگے رکھا گیا ہے. اتنا پروٹوکول کیوں دیا گیا, اتنی عزت کیوں دی گئی, کندھوں پہ اٹھا کے کیوں لایا گیا, نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر اور آگے رکھ کر. آج امام صاحب بھی پیچھے ہیں, کیوں اتنی عزت دی؟ تو اس کا جواب دیا پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے. کس نے جواب دیا جی؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ. کہہ دیں سب گولڈن شریف والے پیر. انہوں نے جواب دیا ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر, نظر بعالم میں پاکیزگی پڑے ان پر, مسافران لاحد اس لیے نہا کے چلے, مسافران لاحد اس لیے نہا کے چلے. اور فرمایا کون ہے نصیر, رسول ایسا جو بخشوانے کو آئیں تو پھر بخشوا کے چلے. فرمایا تمہاری نظر میں بات ختم ہو گئی ہے, ہماری نظر میں بات ختم نہیں ہوئی, بات شروع ہوئی ہے. آج تو قبر میں اس کو دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے. اتنی عزت اور وقار کے ساتھ جس کو تم نے لحد میں اتارا ہے, آج اس کی قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں, ان کو دیدار ہونے والا ہے. تو بات ختم نہیں ہوئی, بات شروع ہوئی. تو زندوں کا عمل مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے. تو دعا جو کی جاتی ہے نا, میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دعا جو ہے وہ بے قراری کے ساتھ مانگا کرو, دعا رسمی نہ ہو. عبادات ہماری رسمی ہو گئی ہیں اس لیے فائدہ نہیں دیتی. عبادت جو ہے, دعا بھی عبادت ہے, دعا مخ العبادت, دعا عبادت کا مقصد. دعا ایک عبادت ہے, ہم نے اس کو بھی تابع کیا ہوا ہے. نماز پڑھی تو دعا مانگ لی, قرآن کی تلاوت کی تو
دعا مانگ لی، کوئی اس طرح کی محفل ہوئی تو اس کے بعد دعا مانگ لی۔ دعا خود بھی ایک عبادت ہے۔ کبھی اس نیت سے بھی مسجد میں آیا کریں کہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مسجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے پریشانی ہوتی ہے نا، چلو جی فلاں وڈیرے کے پاس، فلاں وزیر کے پاس، فلاں 4 بندے اکٹھے کر کے لے جاؤ جی، 4 بندے اکٹھے کر کے لے، حیا کرے گا بھی، ساری گل سنے گا، ایسا ہے نا جی، 4 بندے اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں کہ وہ حیا کرے گا۔ یار آپ بندے اکٹھے کر کے نہ لائیں، یہ بھی احادیث میں ہے، جب بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور 40 مومن جہاں جمع ہو کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بندے جمع نہ کریں، آپ پوری تیاری کے ساتھ باوضو ہو کر، اچھے کپڑے میسر ہوں تو پہن کر، خوشبو لگا کر آپ مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور سر سجدے میں رکھ کر مانگیں، اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں آج تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں اس کی مغفرت کر دے۔ میری ماں جو ساری زندگی مجھے دعائیں دیتی رہی، آج وہ رخصت ہو گئی ہے، اللہ آج میں تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کے لیے دعا کروں، اس کی مغفرت کر دے۔ یار میرا تو دل گواہی دیتا ہے، جب بندہ اتنی تیاری کے ساتھ مسجد میں آئے، نفل پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کے اپنے پیاروں کے لیے مانگے، تو میرا رب اس کو خالی نہیں لوٹائے۔ جس نے ساری زندگی تمہیں دعائیں دی، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم ایک دن مقرر کر لو، کچھ لمحے مقرر کر لو کہ میں نے مسجد میں جا کر اپنے پیاروں کے لیے مانگنا ہے۔ وہ ڈاکٹر احمد تھے نا، ریاض کے رہنے والے، ان کی ابہا شہر کے اندر میٹنگ تھی۔ جو سعودیہ میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں، سعودیہ کا ایک شہر ہے ابہا، تو ابہا شہر کے اندر میٹنگ تھی اور ریاض سے جانا تھا ابہا شہر کے لیے، فلائٹ کے ذریعے جانا تھا، وہاں میٹنگ تھی، ان کا لیکچر تھا۔ سمجھ آ رہی ہے دوستان؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب فلائٹ اڑی نا تو موسم کے اندر ایسی تبدیلی ہوئی کہ فلائٹ کو جو ہے نا ہنگامی لینڈنگ طیف کے اندر کرنا پڑی، وہ طیف کے اندر اس کو اترنا پڑا، تو موسم کے اندر تبدیلی تھی، سفر جاری نہیں رکھ سکتے تھے، تو ان کو اس فلائٹ کو جو ہے طیف کے اندر اتار دیا۔ اب ڈاکٹر احمد ان کا نام تھا، ریاض کے رہنے والے تھے، یہ آرتھوپیڈک سرجن تھے، بڑے مشہور سرجن گزرے کچھ دہائیاں پہلے کی بات۔ تو انہوں نے کہا میرا جانا بڑا ضروری ہے، میٹنگ بڑی ضروری ہے، وہاں سارے ڈاکٹر اکٹھے ہیں اور میرا وہاں لیکچر ہے۔ تو کسی نے کہا ٹیکسی کے ذریعے چلے جاؤ۔ ٹیکسی جب پکڑی تو راستے میں اتنا اندھیرا چھا گیا، روڈ پر ڈرائیو کرنا مشکل ہو گئے، تو روڈ کے کنارے گاڑی کھڑی کی، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مکان تھا، دستک دی، وہاں سے ایک بوڑھی اماں نکلی، کہا کہ اماں ایسا ایسا ہمارے ساتھ معاملہ ہے، ہم سفر کر رہے تھے تو اندھیرا چھا گیا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، تو کچھ وقت یہاں گزارنا چاہتے ہیں، جیسے ہی اندھیرا ختم ہوگا تو ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تو اماں نے کہا میرا گھر بیٹا حاضر ہے، آؤ میرے گھر میں رہو، جو کچھ لنگر پانی ہے وہ بھی پیش کروں گی، جتنا رہنا چاہتے ہو میرے پاس رہو۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے، میں نے دیکھا اماں مصلی بچھا کر نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رو رو کر دعا کر رہی ہے۔ دعا کرو، یہ رو کے دعا کرنا سانو نصیب ہو جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، جب بندہ بے قرار ہو کے اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی بے قراری کو دور فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ کہیں اور اٹھے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں نے دیکھا اماں مصلی بچھا کے نا بڑی بے قراری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کر رہی ہے، آنسو بھی بہا رہی ہے۔ تو میں قریب گیا، دیکھتا رہا، میں قریب گیا، میں نے کہا اماں اگر کوئی میرے لائق حکم ہو تو مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی پریشانی دور کر سکوں۔ توجہ سے سننا جی۔ اس اماں نے کہا ڈاکٹر بیٹا تمہیں کیا بتاؤں، میرا یہ جو بیٹا سویا ہوا ہے نا چارپائی پر، اس کی ہڈیوں میں ایسا مسئلہ ہے، اس کا علاج ایک ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ ریاض کا رہنے والا ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا اس کا نام احمد ہے۔ سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کہا اس ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے، احمد اس کا نام۔ تو بیٹا میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں وہاں جا سکوں اور ریاض میں جاؤں اور اپنے بیٹے کا علاج کرواؤں، میرے پاس اتنے وسائل، تو میں اللہ
اللہ کی بارگاہ سے دعا کر رہی ہوں، اللہ تو بے نیاز ہے، تو چاہے تو ڈاکٹروں کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے، تو ہی کوئی وسیلہ بنا دے۔ جب اماں نے مصلی بچھایا نا، بیکاری کے ساتھ دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے وسیلہ بنایا۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں جب میں نے سنا نا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل کہ وہ فلیٹ کا کینسل ہونا اور روڈ پر اندھیرا چھا جانا، ڈرائیو مشکل ہو جانا، اور یہاں آ کے گاڑی کا رکنا، یہ راستے میں جو دعا تھی نا اماں کی، یہ رکاوٹ تھی۔ اللہ نے کان سے پکڑ کے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب تیری ضرورت وہاں نہیں، تیری ضرورت آج یہاں ہے، آج یہاں پہنچو، اس اماں کو تمہاری ضرورت ہے، وہاں میٹنگ ہوتی رہے گی، وہاں لیکچر ہوتے رہیں گے، آج یہاں پہنچو، جو اماں راستے میں مصلی بچھا کے بیٹھی ہے اس کو ضرورت ہے۔ تو جب بندہ بے قراری سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح وسیلہ بناتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ آتا ہو، دعائیں یاد رکھنا فائدہ دیتی ہیں، دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، اس کے نتیجے مختلف ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی مصیبت ڈال دیتا ہے، اور اگر اس کی دعا بھی قبول نہ ہو، وہ جو اس نے مانگا ہے وہ بھی نہ ملے اور مصیبت بھی نہ ٹلے، تو قیامت کے میدان میں وہ مانگی ہوئی دعا اس کا نتیجہ جب دیکھے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں اس کے سامنے لائی جائیں گی، کہے گا باری تعالیٰ میری تو اتنی نیکیاں نہیں تھیں، یہ کہاں سے؟ کہا جائے گا تو نے فلاں موقع دعا مانگی تھی، وہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، یہ آج اس کا اجر دیا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا مقبول نہ ہوئی ہو۔ آج جو اجر دیکھے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، آج ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، کہیں نیکی نہ مانگ لے، اس وقت پہاڑوں جیسی نیکیاں اس کے سامنے لائی جائیں گی، تو اس کو بتایا جائے گا دنیا میں جو تو نے دعا کی تھی یہ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ تو دعا رہ گا نہیں جاتی، دعا بیکار نہیں جاتی، یہ ہر وقت مانگتے رہا کرے اپنے پیاروں کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ مانگتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے کے ہاتھوں کو کیسے خالی لو، آس اور امید لے کر میری بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔